حضور بحر العرفان علیہ رحمہ کی فقہ بصیرت، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ پکر الفت و محبت، سراج بجم طریقت، تاج الحکمت، واقف شریعت و طریقت، صاحب زہد و تقوی، عاشق شاہ ہدا، غلام خیر الورا، حضور بحر العرفان حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی آفاق احمد مجددی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جن کی زندگی کے ایک ایک گوشے پر اگر سیر حاصل گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں ہزاروں صفحات کی ضرورت پڑے گی۔ آپ ان شخصیتوں میں سے ایک تھے جنہیں اللہ رب العزت نے خاندانی وجاہت و کرامت، پاکیزہ اخلاق و سیرت، بحث و تحقیق کی اعلیٰ بصیرت، زبردست علمی استحضار، فنی فصاحت و بلاغت، لسان پر حد درجہ قدرت، فقہ و افتاء میں غیر معمولی مہارت و حذاقت جیسی صفات فاضلہ سے مزین و آراستہ فرمایا تھا۔ آپ علم کے سمندر اور بحر طریقت و شریعت کے شناور تھے، جس آبادی سے گزر جاتے انسانوں کا ہجوم امت پڑتا تھا، جس کانفرنس میں شریک ہوتے تو جملہ حاضرین کی توجہ کا مرکز بن جاتے تھے، مسند تدریس پر بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے تو امام بخاری کی یاد تازہ ہو جاتی، معقولات پڑھاتے تو امام رازی کی یاد آنے لگتی، دارالافتاء میں بیٹھ کر مسائل شرعیہ کی تحقیق فرماتے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا عکس نظر آتے، فقہ حنفی کے اثبات و اظہار اور ترجیح راجح پر محققانہ کلام فرماتے تو امام ابن الحمام کی تحریروں کا شب گزرنے لگتا، بارگاہ رسالت کے گستاخوں کا رد فرماتے تو امام احمد رضا کی جانشینی کا حق ادا فرما دیتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس صدی میں حضور بحر العرفان کو اپنے اقران و معاصرین میں جس وصف نے سب سے زیادہ ممتاز اور منفرد بنایا تھا، میری نظر میں وہ وصف آپ کا تصوف اور مسلک اعلیٰ حضرت کی صیانت و پاسداری ہے۔ لیکن آپ صرف حقیقت و طریقت یا تصوف ہی میں ماہر نہیں تھے، بلکہ آپ کا تفقہ فی الدین بھی لاجواب اور بے مثال تھا۔ یوں تو کتابی شکل میں آپ کی تصنیف کردہ کوئی فتاوی کی کتاب موجود نہیں، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرشد غرامی حضور شیخ العالم عارف باللہ حضرت علامہ الحاج الشاہ احمد رضا خان نقشبندی دامہ ظلہ العالی و مسلح قوم ملت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی تطہیر احمد رضوی و عالم باعمل صوفی باصفا حضرت علامہ اخلاق احمد مجددی و فضیلت الشیخ حضرت علامہ مفتی آصف رضا مجددی نقشبندی و مورخ نیپال حضرت علامہ مفتی محمد رضا قادری مصباحی اور حضرت علامہ عبدالعزیز مجددی نقشبندی دامہ ظلہ العالی، میں ان علماء کرام کی زبانی طور پر سنا کہ حضور بحر العرفان رحمت اللہ تعالی علیہ جب زبانی طور پر سائل کے سوالوں کا جواب دیتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کے فتاوی میں مفتی اعظم ہند کے فتووں کی جھلک، حضور حجت الاسلام کی تحریروں کا عکس، اعلیٰ حضرت کے فتاوی کی روانی و سلاست اور توجیہ و تنقید نظر آتی ہے۔ مفید مسائل کو حل کرنا، الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانا، مسائل شرعیہ کو کثرت دلائل و شواہد اور فقہی جزیات سے حل کرنا، سائل کی زبان کی رعایت، مسئلہ سے متعلق دیگر علوم و فنون کا استعمال، متعارض اقوال میں تطبیق اور اس طرح کے دیگر اوصاف اور نمایاں ہے۔ اور مزید یہ کہ متعدد اشخاص و افراد کو مشق افتاء کرانا، فقہ و اصول فقہ کی منتہی اور ادب کتب مثلا مسلم الثبوت، توضیح التلویح، الاشباح والنظائر، بدائع الصنائع اور وغیرہ کی محققانہ تدریس و تعلیم،
اسی طرح جامعہ کے دارالفتہ سے صادر ہونے والے فتاوی کی تصدیق اور بوقت ضرورت اصلاح و تحقیق وغیرہ خدمات قابل ستائش اور لائق فخر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی تحقیق و تدقیق، تبحر علمی اور ذہانت و فطانت کو دیکھ کر بڑے بڑے علوم و فنون کے ماہرین و مدبرین و محققین حیران و پریشان ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ ان پر ناز و فخر کرتے اور ہمیشہ دعاؤں سے نوازتے رہتے تھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو خوب خوب بلند فرمائے اور ان کی روحانی قوتوں اور فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔